بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام قسم کا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ K2 TV ہر طبقہ فکر کے پروگرام کرتا ہے، آج سے ہمارا شروع ہونے والا پروگرام بزنس راؤنڈ اپ خصوصاً بزنس کمیونٹی کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے بزنس کے ان چمکتے ستاروں سے جو کسی بھی بزنس میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنی فیلڈ میں نمایاں کام اور نام کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور پوچھے گئے ان سے ان کی کامیابی کا راز، ان کے بزنس کے متعلق سوالات، اور ہم جانیں گے ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ ذاتی زندگی اور بزنس دونوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے کامیاب انسان بنے۔ آج کے ہمارے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، بہت ہی نفیس شخصیت، ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام، CEO گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر ناصر خواجہ صاحب، ویلکم سر۔ اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ہمارے CEO گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر عاصم خواجہ صاحب، اور تیسرے ہمارے مہمان جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق ہے، نصر اللہ ترین صاحب۔ ہم اپنے شو بزنس راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ناصر خواجہ صاحب سے کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ انہوں نے اپنے جو کاروباری سفر ہے وہ کب اور کہاں سے شروع کیا؟ جی الحمدللہ کاروباری سفر جو ہے میں نے کوئٹہ سٹی سے سٹارٹ کیا۔ ویسے ہی ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے میرے گرینڈ فادر سے ہمارا یہ کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پھر والد صاحب سے ہم نے سیکھ کر تو پھر ابھی ہم نے شروع کیا۔ پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بلوچستان میں نے کافی وہاں پر کنسٹرکشن کے کام کیے، کافی چھوٹے ٹاؤنز وغیرہ بنائے، وہاں پر ڈیولپ کیے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 2002 میں جو ہے آرمی MES میں ملٹری انجینئرنگ سروس میں، تو وہاں پر میں نے جو ہے نا کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ تو وہاں کوئٹہ کینٹ میں نے کافی کنسٹرکشن کی، تو آرمی سے پاک فوج سے جو ہے بڑا کچھ سیکھا۔ تو جنرل کیانی صاحب نے ایک پروجیکٹ لے کر آئے تھے، آرمی چیف جنرل کیانی صاحب جوانوں کے لیے ایئر آف سولجر کا انہوں نے نکالا تھا، تو اس میں میں نے کافی حصہ لیا۔ تو الحمدللہ اس میں کافی پروجیکٹ کیے ہم نے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر ہم کشمور کینٹ کی طرف موو کیا ہم نے، وہاں کافی کام کیا۔ پھر بہاولپور کینٹ کی طرف گئے، وہاں کافی کام کیا۔ تقریباً کوئی 16 سال میں نے فوج کے ساتھ جو ہے نا اپنا کنسٹرکشن کا کام کیا۔ تو تقریباً کچھ 6 سال ہوتے ہیں کہ میں اب اسلام آباد میں جو ہے اپنا پرائیویٹ 2017 میں نے گولڈ بلڈر کی جو ہے بنیاد رکھی۔ 2017 میں آپ نے گولڈ بلڈر کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے آپ آرمی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے کون سے ابھی تک جو پروجیکٹ کیے ہیں اور کون سے آپ کی پائپ لائن میں ہیں، کون سے آپ کے گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی اس وقت بیریا ٹاؤن میں جو ہے، بیریا ٹاؤن ویسے بھی کسی کا تعریف کا محتاج نہیں، تو اس میں ایک پروجیکٹ میں کر رہا ہوں گولڈ ہائٹس کے نام سے، آئی رائز پروجیکٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ اس میں جتنی فیسلٹیز ہیں ہم دے رہے ہیں، اسمارٹ فیچرز ہیں اس میں، اور بڑا اچھا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، کیپسول لفٹس ہیں اس کے اندر، اور گولڈ کیفے اس میں ہم دے رہے ہیں، اور ملک ریاض مسجد کی اپوزٹ یہ لوکیشن اس کی ہے، ڈسٹرکٹ کمرشل میں۔ جی اچھا، آپ نے گولڈ ہائٹس کا ذکر کیا، بیریا ٹاؤن میں آپ یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، بزنس ڈسٹرکٹ میں آپ بتا رہے ہیں۔ جی تو اس میں اگر کوئی اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کوئی ریلائبل سورس نہیں ہوتا، ان کی پیمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ گولڈ ہائٹس جیسے پروجیکٹ یا کس طرح وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کریں اور ان کی انویسٹمنٹ محفوظ بھی رہے؟ دیکھیے جی، گولڈ ہائٹ پہلے تو بیریا ٹاؤن جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ آلریڈی اس میں ہوئی ہے، اور جو گولڈ ہائٹ پروجیکٹ ہے ایک جینون پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر بالکل یہ سیو اینڈ سیکیور اوورسیز جو ہے لائک بھی کرتا ہے بیریا ٹاؤن کو اور DHA کو۔ جی اس میں بالکل سیو اینڈ سیکیور ہے۔ اس میں کوئی NOCs کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے جو UN نمبر ہمارا ہے اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہماری سیلز ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، سیلز ایگزیکٹو سے وہ بات کر سکتے ہیں، اپنی ساری ان سے بریفنگ لے سکتے ہیں، A to Z جو بھی اس میں فیسلٹیز ہیں یا وہ جس طرح سے اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے ہمارے آن لائن گولڈ ہائٹس کے اندر ہم نے آن لائن سسٹم بھی رکھا ہوا ہے پیمنٹ پلان کا،
پیمنٹ پلانز اینڈ اس کے اپارٹمنٹس اور جتنے بھی اس میں کیٹیگریز ہیں وہ سارے ہم نے اس میں دیے ہوئے ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی کوئی بھی بکنگ کروانا چاہتا ہے ادر کنٹری بیٹھ کے تو وہ جو ہے ہمارے ویب سائٹ کے تھرو بھی کروا سکتا ہے. جی عاصم خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ آن لائن بکنگ آپ کے تمام پروجیکٹس پہ ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ گولڈ ہائٹس پہ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصراللہ ترین صاحب، ہمارے مہمان ہیں، ساؤتھ افریقہ سے یہاں تشریف لائے، اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہاں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. نصراللہ ترین صاحب سے میں سوال کروں گا کہ نصراللہ صاحب ویلکم پاکستان، اور K2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ میں کیا کرتے ہیں؟ میرا وہاں، میں تقریباً 22 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ہوں. تو وہاں میرا ہے کیش اینڈ کیری کا بزنس، گروسری ہول سیل ریٹیل کا. تو یعنی ہماری اوورسیز پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں واپس آیا جائے، یہاں پر انویسٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں تو یہ میرا کام ہے وہاں پر. اچھا، آپ نے پاکستان ابھی آئے ہیں اور آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ وہاں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ کوئی ریلائبل بندہ ملے جہاں کوئی پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کروں. آپ نے ابھی گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر کے کون سے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ میں نے کوئی گولڈن ہائٹس میں، گولڈ ہائٹس میں جی اس میں مجھے پسند آیا اور ریلائبل نظر آئے ہیں مجھے یہ لوگ کہ یعنی اس کے کہ فنڈز وغیرہ نہ ڈوبنے کا. جو اوورسیز پاکستانی کو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ میرے انویسٹمنٹ نہ ڈوبے میری انویسٹمنٹ. تو اس سلسلے میں مجھے کافی اعتماد ہوا انشاءاللہ. میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور دوسرے پروجیکٹ میں بھی کرنے کی ہے کہ جیسے ان کا واہ ولاز ہو گیا، یا دوسرا ایک ایور گرین ہے اور دوسرا پروجیکٹ کیا ہے جی اس میں بھی انشاءاللہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ. جی اچھا، ناصر خواجہ صاحب سے ہم کویشچن کریں گے کہ بے گھر افراد جو ہیں، غریب افراد، ان کے لیے بھی آپ کے پلان ہے کوئی پروجیکٹ کرنے کا؟ کیونکہ بہت سارے پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے اور بڑے ہی لوگ جو ہیں چھت سے محروم ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ویژن ہے، لوگوں کو گھر دے رہے ہیں وہ بھی. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں تک جو ہے وہ اس کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اصل پلان ہی ہمارا جو ہے وہ جو گولڈ بلڈر کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ رکھی اسی وجہ سے ہے کہ جو ہے غریب لوگوں کے لیے اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک ایسا پروجیکٹ لایا جائے جو ایزیلی وہ انسٹالمنٹ دے سکیں. یہ جو پروجیکٹ ایور گرین سٹی کمنگ سون، یہ ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اس کو لانچ کرنے لگے ہیں. اور اس میں ہم یہ جو گھر دے رہے ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کر انسٹالمنٹ دیں گے. تو گھر ان کو ہم تیار کر کے ایک مائنس ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ پے کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں رہ کر جو ہے نا انسٹالمنٹ دیں گے. ان کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، آج کل کرونا کی وجہ سے لوگ شہروں سے دور بھاگ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی اکثر سچویشن ہوتی ہے. فارم ہاؤسز کا کنسیپٹ جو ہے وہ بڑا ہی عام ہو رہا ہے. تو آپ کے گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر نے کیا کوئی پلان کیا ہے کہ فارم ہاؤسز کا کوئی پروجیکٹ لے کے آیا جائے تاکہ نیچر کے قریب جو زندگی ہے اس کو گزارا جا سکے؟ جی بالکل، فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ تو یہ مجھے خود بڑا لائک کرتا ہوں ایسے پروجیکٹ کو. اور بالکل ہے جی، ہمارا اولیو فارم ہاؤسز کے نام سے ایک پروجیکٹ بہت جلد وہ بھی ہمارا لے کر آ رہے ہیں، ہم لانچنگ پروسیس میں ہیں وہ بھی. اور اولیو فارم ہاؤسز کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اولیو جو زیتون ہے اس کے لیے. ویسے بھی یہ جو ایریا ہے پٹوار کا ہمارا اسلام آباد پنڈی، یہ ڈکلیئر ہے کہ یہاں پر اس کی جو ہے نا کاشتکاری بڑی بہترین کی جاتی ہے. اور اولیو فارم ہاؤسز صرف وہ فارم ہاؤسز نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہم بڑا کام کر رہے ہیں آرگینک فوڈز کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر. کہ آج کل جو لوگ جو ہے نا یہ برگر شرگر میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ہیلتھ کے بارے میں کہ آرگینک فوڈز کے کیا فائدے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کافی سارے ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے ساتھ اس پہ جو کام کر رہے ہیں. وہ پھر ہم بریف کریں گے، بتائیں گے لوگوں کے چینلز پہ آ کے بتائیں گے، پروگرامز کریں گے، ایونٹس کریں گے. تو وہ ان کو بتایا جائے گا جی آرگینک فوڈز کے کیا کیا فائدے ہیں، اولیوز کے کیا فائدے ہیں، جو اللہ پاک نے جو ہے نا ہمارے لیے ایسے ایسے فروٹس اور جو سبزیاں ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ اس سے ہم لانچ کریں گے. اولیو فارم ہاؤسز نام سے ہی زیتون کے اس کا لنک نظر آتا ہے. تو کیا وہاں زیتون کی کاشت بھی ہیوی پیمانے پہ کی جائے گی، باغات وغیرہ؟ جی بالکل وہاں پر بالکل اولیو کی جائے گی، کاشتکاری وہاں کی جائے گی. اولیو کی جو ہے نا ہر طرح کے درخت لگائے جائیں گے وہاں پر اولیو کے، مختلف اس پر اس کے آرگینک فوڈز کے ساتھ ساتھ، اور روڈز کے ٹریکس پہ ہم سارا جو ہے نا وہ اولیوز لگائیں گے. جی
اچھا، ہاؤسنگ پروجیکٹ بہت سارے آتے ہیں، عام بندہ ان پروجیکٹس پہ کس طرح ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ جو عام دیہڑی دار مزدور ہے، کم انکم والا ہے، وہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے اور اس کی انویسٹمنٹ محفوظ بھی رہے اور اس کو پلاٹ بھی مل جائے؟ دیکھیے بیسیکلی اصل میں جو بیچارہ عام انسان ہے وہ پلاٹ پہلے اس لیتا ہے اور اس کی پہلے ڈاؤن پیمنٹ جو کرتا ہے غریب تو بڑی مشکل سے کرتا ہے جی، پھر انسٹالمنٹ دیتا ہے اپنے پیٹ کاٹ کر. اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے جی کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کا پلاٹ کہاں ہے. تو اسی چیز پر ہم کام کر رہے ہیں. اور میں ویسے ریئل اسٹیٹ کے جو ہیں ہمارے بھائی جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جو ہے ایک غریب آدمی کی جو انویسٹمنٹ کہیں کرواتے ہیں تو اچھی طرح دیکھ کر کروائیں، اور پروجیکٹ کے بارے میں کہ ان کے لوگوں کے بارے میں کہ لینڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کافی سارے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا بہتر سے بہتر کام کر سکیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. اللہ کے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی کرے گا انشاءاللہ. اچھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کا جب بھی سوچا جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا کاروباری شخص جو ہے اگر وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کی طرف آئے؟ جی دیکھیے، چھوٹا آدمی کے لیے بالکل بزنس وہ کر سکتا ہے جی. ابھی دیکھیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرا ہے جی ایور گرین سٹی کے نام سے، تو وہ اتنا ریزنیبل ہے کہ وہ ایک فروٹ ریڈی والا جو ہوگا وہ دیہڑی دار جو ہے وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بہت جلد آئے گا. ہم جب لانچ کریں گے تو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ہمت دے اور توفیق دے. آپ بھائیوں کی دعائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی. اچھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے کرونا میں بھی اپنی جگہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہا ہے، لیکن مسلسل ترقی کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں تو خاص طور پہ. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس اتنا پھیل کس طرح رہا ہے؟ جی دیکھیے، اس کی تو وجہات یہ ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے گھر. تو ہر انسان کی جب ضرورت ہے گھر ہے تو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہے یہ گھر. تو اس وجہ سے اس کی ترقی جو ہے نا یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس چل رہا ہے. تو ہر بندے کی گھر کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے. اور ابھی بھی بہت کمی ہے ماشاءاللہ. اب عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ساتھ ان کی ہم کام کریں، اور بڑا اچھا یہ ویژن ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ایک واحد ایک ایسا بزنس ہے جو یہ کبھی سٹاپ نہیں ہو سکتا جی. اچھا، ایک عام شہری جو ہے جس کا صرف جس کی ضرورت پلاٹ ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، وہ کسی بھی پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کس طرح اعتماد کر سکتا ہے؟ کیا وجہ ہونی چاہیے اعتماد کرنے کی، اور کن وجوہات کو دیکھ کے بندہ وہاں انویسٹمنٹ نہ کرے؟ جی بہت اچھا سوال کیا جی شاہ صاحب آپ نے. بات یہ ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آفیسز کو دیکھ کے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس پروجیکٹ میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا ان کے پاس لینڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لینڈ ہوتی نہیں ہے، لوگ جو ہے نا بورڈ لگا لیتے ہیں، کرائے کی زمینیں لے لیتے ہیں اور بورڈ لگا کے آفیسز اچھے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے جو ہے نا انویسٹمنٹ لوگوں سے لیتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ وہ انویسٹمنٹ لوگ کون ہے، کمپنی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور لینڈ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اور اگر لینڈ ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں. لوگ ڈاکومنٹس تک نہیں چیک کرتے، اور عام شہری بیچارہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اب ایک بکنگ فارم اگر وہ ایک پلاٹ لیتا ہے، بک کرتا ہے، اس کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جب تک وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو نہیں دیکھتے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تو ان کو بیچاروں کو کیا پتہ لگنا. نہ ان کو لینڈ کا پتہ، نہ ان کو جو ہے رجسٹری انتقال کا پتہ. تو اس وجہ سے جو ہے کافی سارے لوگ بیچارے جو ہے لوٹ رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. عاصم خواجہ صاحب، آپ ایور گرین کا جو کنسیپٹ ہے وہ بتائیں، اور ایور گرین کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ. جی الحمدللہ سر، یہ ایور گرین ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ کانسیپٹ ہمارا اب تک پاکستان میں کسی نے مترادف نہیں کرا ہے. یہ آپ کا بیسیکلی ادر جو ممالک ہے ان کے گورنمنٹس جو ہیں اپنے سٹیزنز کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ ایک لم سم سی اماؤنٹ ان سے لے کے اور ان کو گھر پرووائڈ کرتے ہیں. باقی جو ایک غریب طبقہ جو ہے لوور جو جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ایک انسٹالمنٹ کی صورت میں جو ہے اپنا رینٹ جو ہے ادا کرے گا گھر بیٹھ کے. ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں نے اب 5 مرلے کا گھر اگر آپ لیں تو میرا نہیں خیال کہ 30,000 سے کم کوئی رینٹ اس کا ملتا ہے کہیں سے. تو ہمارا جو یہ کانسیپٹ ہے ایک لمسم اماؤنٹ لے کے 5 مرلے کا مکان اس میں ہم دے رہے ہیں 19,000 روپے کے انسٹالمنٹ پہ، وہ بھی وہ اپنے گھر بیٹھ کے ادا کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لوگوں کو بڑے اچھے سے سمجھ بھی آئے گا یہ، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
اس ویژن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو اللہ کامیاب کرے گا ہمیں انشاءاللہ۔ ایور گرین میں اور کون سی خصوصیات ہیں اور کون سے لوگ زیادہ تر مستفید ہوں گے؟ آپ کس طرح یہ اس کی جب یہ لانچنگ میں جائے گا اور اس کی بکنگ کس طرح پاسبل ہو سکے گی، اور پاکستان کے کن کن شہروں میں آپ یہ گھر دے رہے ہیں؟ سر ابھی کرنٹلی تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم راولپنڈی کے 80 کلومیٹر اراؤنڈ میں جو ہے یہ گھر پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، جو کہ آپ کے 2-3 لوکیشنز ایسے ہیں جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم بتائیں گے۔ ابھی تو آن پائپ لائن ہے ساری چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی انشاءاللہ، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور اس میں کامیابی عطا کرے گا ہمیں۔ جی نصراللہ ترین صاحب، جی آپ جو پاکستانی ہیں بیرون ملک، ان کی مشکلات کیا ہیں اور وہ جو کرونا کے دنوں میں وہ کس طرح وہاں گزارا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی کیا یاد نہیں آتی؟ جی پاکستان کی یاد بڑی آتی ہے، اور اسپیشلی اب ان دنوں میں کافی باہر کے لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض ملک میں انہوں نے پابندی لگا دی، جیسے سعودیہ میں یا دوسرے دبئی وغیرہ میں ان ویزے وغیرہ نہیں مل رہے ان کو، تو کافی سعودی عرب کے لوگ اسپیشلی وہ یہاں پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ اور بیچارے ہر جگہ پہ اس کے بارے میں یعنی کوئی پراپرٹی کا بزنس ہو یا کوئی اور بزنس ہو، تو گھر کی یاد بڑی آتی ہے لاک ڈاؤن میں۔ جی اچھا، آپ باہر سے پاکستان آئے ہیں جی، اور پاکستان میں ابھی کون سی تبدیلی محسوس کی ہے آپ نے؟ جی فی الحال تو بہتر ہے پہلے سے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر آئے گا کہ تبدیلی بہتر ہو جائے گی کچھ، لیکن جو باہر کے لوگ پاکستانی لوگ اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیس ملے اپنے ملک میں آ کر، کہ کوئی غلط کمپنی میں نہ پھنس جائے یہ بندہ، یعنی کوئی فراڈ نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے، کیونکہ دے ورکنگ ویری ہارڈ ٹو اچیو یو نو، کہ پاکستان میں آئے تو غلط کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دی، تو یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح۔ اور جو لوکل کمپنیاں پاکستانی ہیں، یہ باہر کے بندے کو جو اوورسیز پاکستان کو ایزی ٹارگٹ سمجھتی ہیں، کہ یہ کوائٹ ایزی، کہ وی گیٹ دا منی فرام دیم ویری ایزی، تو یہ مسئلہ ہے سارا۔ تو میری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستانی کمپنیوں سے کہ جو لوگ آپ کے زر مبادلہ کی یعنی لے کے آتے ہیں ملک کے اندر، تو ان کا خیال رکھیں، ان کی رسپیکٹ دیں، ان کو ایٹ لیسٹ راب کرنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ وہ ملک کے لیے یعنی جو ہمارے ہمارا جو انکم ہے وہ باہر سے آتی ہے نا، جنریٹ ہوتی ہے، ہم پاکستان کی تو کوئی چیز استعمال نہیں کرتے نا، تو جیسے خان صاحب، ہمارے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی باہر یعنی ان کی بڑا یہی کوشش ہے ان کی، تو باہر بلینز ڈالر ہیں لوگوں کے پاس، لیکن انہیں چاہیے کوئی پر اعتماد ادارہ جس میں وہ انویسٹ کر سکے۔ تو انشاءاللہ یہ گولڈ بلڈرز والوں کے مجھے بڑا پسند آیا، میں نے کوئی 2 مہینے ہو گئے ان کے ساتھ مجھے نا، تو 2-3 مرتبہ میں نے وزٹ کیا ہے۔ میرا تعلق ویسے بیسیکلی پاکستان بہاولپور سے ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن سے میرا تعلق ہے۔ میرا بزنس کا نام ہے جمبو پاور ٹریڈ کیش اینڈ کیری کے نام سے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پھر بندہ جب آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھے لوگ ملیں، تاکہ یعنی اس کے فیئر نہ ہو کوئی بھی نا، کہ یعنی اس کا کہ میری پیسے نہ ڈوب جائیں، یہی سب سے بڑا ہوتا ہے نا کہ۔ جی ناظرین، نصراللہ ترین صاحب سے بات کرنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز پاکستانی، لیکن ان کو اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ تو ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، ہم بزنس راؤنڈ اپ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ناصر خواجہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ناصر خواجہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنے سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں، کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، اور ایور گرین کا کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں۔ جی الحمدللہ کہ کس طرح مینیج کرتے ہیں، پروجیکٹ تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے پائپ لائنز میں، تو 7 بھائی ہیں اور پارٹنرز بھی ہیں۔ یہ چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا ہے، عاصم خواجہ صاحب، اسے میں نے اپنے گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑا جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور ایور گرین سٹی کو جو ہے یہ عاصم صاحب جو ہے نا یہ ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے ایور گرین سٹی کو یہ ہے کیا اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ جی عاصم خواجہ صاحب۔ جی سر، الحمدللہ یہ ایور گرین ہمارا کنسیپٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہم پہلے قبضہ دیں گے اپنے کلائنٹس کو، اس کے بعد ہم ان سے انسٹالمنٹس لیں گے۔ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں ہم سے لم سم اماؤنٹ لے کے ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں ان کو پھر گھر پرووائڈ کریں گے، قبضہ دے دیں گے،
اور اس کے بعد ان سے انسٹالمنٹ کی صورت میں 7 سالہ انسٹالمنٹ مطلب اپنے گھر میں رہ کر وہ انسٹالمنٹ دیں گے؟ جی بالکل. جی ہاں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ابھی تک کبھی ایسا کسی نے کانسیپٹ دیا ہو کہ پہلے وہ قبضہ دے رہا ہو اور اس کے بعد انسٹالمنٹس کی صورت میں وہ ایز اے رینٹل مطلب انسٹالمنٹ کی صورت میں وہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہو. تو انشاءاللہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے, لوگوں کو سمجھ آئے گا, غریب طبقہ کافی اس کو اویل کر پائے گی جو کہ نہیں کر پاتی مہنگے داموں کی وجہ سے, مہنگے ریٹس کی وجہ سے. ہمارے اس میں 3 طرح کے کیٹیگریز ہوں گے جس میں 3.5 مرلہ, 5 مرلہ اور 7 مرلہ ہوگا, اور ٹوٹل اماؤنٹ بھی بہت ایک شارٹ سی اماؤنٹ ہے, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. 3.5 مرلہ اس میں 29 لاکھ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو کہ 7 سال میں جا کے ادا کرنا ہے, وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اس سے مستفید ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے, یعنی آپ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کرایہ داری نظام جو ہے اس کو تقریباً بتدریج ختم کیا جائے اور ہر پاکستانی کا بے گھر اپنا گھر جو ہے اپنا گھر ہونا چاہیے. یعنی آپ کا کمپنی کا سلوگن ہے اب خواب نہیں حقیقت, اور اس کا پس منظر کیا ہے, آپ اس کے بارے میں بتائیں. اب خواب نہیں حقیقت سے مراد سر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریئل اسٹیٹ میں اکثر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, زیادہ تر موسٹلی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہی ہو رہا ہے, جو کہ فائلز کی صورت میں, فارمز کی صورت میں لوگوں کی بکنگز کرواتے ہیں اور انسٹالمنٹس بھی ان سے لیتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. بٹ اینڈ دی اینڈ وہی بات, وہ ناصر بھائی والی بات ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا پلاٹ کا ہے, ہماری جگہ کا ہے, اور ان کا سارا سرمایہ جو بیچارے اپنے پیٹ کاٹ کے جو جمع کرتے ہیں وہ سارا کچھ ڈوب جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پہلا تو ایک تو اس میں اعتماد کی بات یہ ہے کہ ہم قبضہ پہلے دے رہے ہیں, قبضہ پہلے دے کے ہم باقی انسٹالمنٹس لے رہے ہیں, اور ایک 10% میرے خیال میں ایک بہت ہی مناسب اماؤنٹ ہے جو کہ 10% میں آپ کو لمسن اماؤنٹ ادا کر کے آپ جو ہے گھر کا قبضہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ انسٹالمنٹ وہ بھی 7 سال ایک ساتھ پہ. لوگ تو یہاں پہ 4 سال 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان دے کے اور جی وہ انسٹالمنٹ کی مد میں جو ہے لے رہے ہوتے ہیں پیمنٹس, اور 4 سال بعد پتہ ہوتا ہے جی پلاٹ تو ہے ہی نہیں کوئی, جگہ تو ہے ہی نہیں کوئی. تو وہ چیز انشاءاللہ نہیں ہوگا یہاں پہ. جی ناصر خواجہ صاحب, آپ اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی ذاتی اور نجی زندگی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کس طرح مینیج کرتے ہیں. آپ کے اتنے سارے ماشاءاللہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ اپنے ایک کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں, اور گھر میں ٹائم کب دیتے ہیں, دفتر کب ٹائم دیتے ہیں, یہ کس طرح آپ ساری زندگی یہ مینیج کر رہے ہیں ابھی اپنے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے جی, جتنے سارے کام, جب ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اپنی ذات کے نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پہ کہ شروع سے ہم نے جب آنکھ کھولا ہے تو اللہ پاک کا سب کچھ تھا ہمارے پاس. تو اپنا جو ویژن ہے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, اور ریئل سیکٹر سے, کیونکہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہمارا ایک خاندانی پیشہ ہے, تو اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پاکستان میں, جو فراڈ ہو رہا ہے, غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں. اور بہت جلد ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کرنے لگے ہیں گولڈ احساس کے نام سے, تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد عام آئے گا تو لوگ دیکھیں گے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا ہم اللہ کی مدد سے ان کی ہیلپ کریں گے. گولڈ احساس کا آپ نے میں بھی آپ سے کویشچن کرنے لگا تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ آپ بہت سارے لوگوں کی ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں, اور آپ نے کی کمپنی کی طرف سے بھی گولڈ احساس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا. اس کا کنسیپٹ کیا ہے, اور کس طرح وہ غریبوں تک امداد پہنچے گی, اور کس طرح آپ جو ہے بے سہارا کا سہارا بنیں گے؟ اس طرح جی دیکھیں, یہ اللہ پاک کا جو ہے نا یہ خاص کرم ہے ہم پر. تو سب کچھ اللہ پاک کرواتا ہے, انسان تو کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے, انسان تو کسی کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتا. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ گولڈ احساس پروگرام جو ہے ہم جا کر گھر لوگوں کو جا کر دیکھتے ہیں. کافی لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس کالز آتی ہیں, تو اس میں بیوہ بھی ہیں بیچارے, غریب غربا لوگ ہیں, معذور ہیں. تو پھر ہماری ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم جا کر جو ہے ان کو ان کے گھر پہ جا کر دیکھ کر آتی ہے, چیک کرتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے گولڈ احساس کا کہ ہم کسی کو جو ہے نا کوئی ہیلپ کر دیں, کوئی 2000 3000 5000 10,000 دے دیں. اس کو تو میں اس چیز کو بالکل نہیں اچھا سمجھتا, کیونکہ اس کو تو اگر آپ نے دیے 5-10 ہزار روپے, اس کو آپ نے مار دیا, اس کو تو آپ نے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کا ہاتھ نیچے رکھ دیا. ہمارا جو گولڈ احساس کا جو یہ پروگرام ہے, اس کی جو پلاننگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم کوئی بھی چھوٹا بزنس کسی کو کروا کر دیتے ہیں, اس کے مطابق جو وہ چاہتا ہے. چاہے کسی کو کوئی شاپ کھول دیں, کوئی اس طرح کا کام اسے کروا دیں جو وہ کر سکتا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کس چیز کی آپ ایکسپرٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا ہم انہیں بزنس کروا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کل کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے.
تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا، گولڈ احساس پروگرام آپ کا کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن گفتگو میرا خیال ہے اس بارے میں میڈیا پہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. آپ خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، لیکن تشہیر سے اور خود نمائی سے تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بس اس کی کچھ خاص وجہ یہ ہے کہ چل تو یہ سلسلہ کافی عرصے سے رہا ہے، تو بس اب جو ہے نا دوست بھائی جو ہیں وہ انہوں نے جو ہمارے ڈائریکٹرانز ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ آپ ابھی سامنے آئیں اور اس طریقے سے کریں. تو بس میرا اپنا ہوتا ہے کہ اللہ کی اس میں جب آپ نے کرنا ہے تو ذرا سا چھپا کر رکھے تو بہتر ہے. لیکن ابھی جو ہے نا پروگرام گولڈ احساس پروگرام جو ہے نا یہ بھائیوں کی اس سے مشورے سے تو انہوں نے کہا تو چلو میں نے کہا آپ لوگ سریام پر آ جائیں. جی جی. اچھا، آپ بڑی نوجوانی کی عمر میں عاصم خواجہ صاحب آپ ایک کمپنی میں ایک مین اہم ذمہ داری پہ بیٹھے ہیں اور ایک پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کو کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ کو لیڈ کریں اور کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ جی سر، الحمدللہ جیسے کہ ناصر نے بتایا ہماری فیلڈ ہی یہی ہے. مطلب میں اپنے بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کو دیکھ کے سیکھتا آ رہا ہوں، اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے سیکھتا آ رہا ہوں، ناصر بھائی کو دیکھ کے سیکھتا آ رہا ہوں. تو ان کو دیکھا دیکھی ایک تجسس سا پیدا ہوتا تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ میں بھی کروں. تو کبھی الحمدللہ ایسا نہیں آیا کہ اس ایج میں مجھے جو ہے ذمہ داری دے دی گئی ہے یا کوئی کام دے دیا گیا ہے. میں بڑے شوق سے کرتا ہوں، پیشن سمجھ کے کرتا ہوں اور الحمدللہ اپنے جو میری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتا ہوں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہمیں ترقی دیتا رہے گا، لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دیتا رہے گا. تو مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ اس ایج میں مجھے گھومنا پھرنا چاہیے، یاری دوستیاں نبھانی چاہیے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. چلے جی، یاری دوستی بھی ساتھ چلتی ہے اور کاروبار بھی ساتھ چلتا ہے. نصراللہ ترین صاحب، آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آپ پاکستان بہاولپور سے بلانگ کرتے ہیں اور بہاولپور کی ایک تاریخ ہے. ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آپ بہاولپور اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان والی کوئی بات بتائیں کہ ساؤتھ افریقہ بھی ان کو یاد آئے اور بہاولپور کی تاریخ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں ان کو. جی، بہاولپور نوابوں کا شہر جیسے سب لوگوں کو پتہ ہے محلات کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ ویری پلیزنٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اسپیشلی کیپ ٹاؤن از ون آف دا بیوٹیفل سٹی ان دا ورلڈ. اینڈ موسم کے لحاظ سے ساؤتھ افریقہ بڑا اچھا. بہاولپور میں خیر ہمارے بڑی گرمی پڑتی ہے ڈیزرٹ کی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت شہر ہے بہاولپور. یعنی اس کے لحاظ سے آبادی کم ہے، اس کے علاوہ بڑا پرسکون شہر ہے. تو بٹوین ساؤتھ افریقہ اینڈ I mean, is my born country is Pakistan. I mean, I love Pakistan to come back here again and start my things. اچھا، بہاولپور میں بھی جو ہیں جنگلی جانور ہرن وغیرہ ان کا شکار بھی ہے اور یہ وہاں موجود ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی بہت سارے جانور موجود ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے جانور پر امن ہیں کہ پاکستان کے انسان پر امن ہیں کہ یہاں جانور زیادہ نظر نہیں آتے؟ جی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں موسم کی وجہ سے بہت جانور ہیں وہاں پر نا. وہاں پر کرگا نیشنل پارک ہو گیا، جو آپ کی جو موویز وغیرہ آتی ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ یہاں پر، تو یہ ساری موسٹلی افریقہ سے ہے. افریقہ گوٹ لائک 52 کنٹریز کانٹیننٹ. جیسے ہمارا ایشیا میں ہے ملک، اس میں بر اعظم افریقہ میں کوئی 52 ملک ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ اس میں سے سب سے یعنی ابھی تک ویل اسٹیبلش ہے. اور جسے سورٹ آف آپ کہہ بھی سکتے ہو کہ کیپ ٹاؤن اینڈ آف دا ورلڈ، وہاں 2 سمندر ملتے ہیں. جیسے قرآن میں ذکر تھا نا کہ اس میں دو پانی نہیں، وہ پوائنٹ میں نے دیکھا ہوا ہے کیپ پوائنٹ کے نام سے. اور دوسرا وہاں پر لوگ جانوروں سے پیار بڑا کرتے ہیں. وہ جہاں میرا گھر ہے گولف اسٹیٹ پہ میں رہتا ہوں، وہاں جب بھی صبح نکلتا ہوں 7 ساڑھے 7 بجے آفس کے لیے، تو مجھے نا جیسے بش بک، ہرنی اس کے بچے، وہ اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ یعنی یہاں پر میرے خیال سے ہنٹنگ کی وجہ سے اور لوگ کریزی ہیں اس بارے میں نا. تو وہاں پر لوگ ہنٹنگ نہیں کرتے. وہاں ہوتی ہے ہنٹنگ لیکن ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے اور سیزنل ہوتا ہے، لائک سال میں 2 مہینے وہ فارمر وغیرہ کرتے ہیں. لیکن وہاں بہت زیادہ وائلڈ لائف ہے. آپ کبھی یعنی ہائی وے پر نکلیں، آپ کو یعنی یہ جیسے ہمارے جو بارہ سنگے جسے کہتے ہیں وہ عام آپ کو ملیں گے، کوڈو کے نام سے ہم اسے کہتے ہیں افریقن. اور وہاں پر بگ 5 جیسے یہ جو آپ کے شیر، چیتا، یہ سارے جانور یعنی کروگا نیشنل پارک کے نام سے ہے. وہ ساؤتھ افریقہ کا بارڈر موزمبیق کا وہ جاتا نا، وہ سارا کئی ملکوں سے ہوتا ہوا، وہ یعنی دنیا کا سب سے بڑا یعنی پارک ہے کروگا نیشنل پارک کے نام سے. تو ہول ورلڈ آتی ہے وہاں پر نا.
جانور آپ کے باولپور میں بھی پائے جاتے ہیں، ہرن پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں عام حالات میں ہرن باہر نہیں نکل سکتا. ساؤتھ افریقن اتنے پرامن ہیں کہ وہاں جانور جو ہیں وہ محفوظ ہیں. محفوظ ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں وہاں پر. اور اس کا ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں کہ جو افریقہ کا ویدر اور ورلڈ کا ویدر، اور آئی تھنک آسٹریلیا ایز ویل انکلوڈنگ ان دے گاٹ لائک اے اپوزٹ ویدر. لائک جیسے ہمارے یہاں مئی جون میں بڑی گرمی ہوتی ہے، وہاں سردی ہوتی ہے. تو ٹورزم اٹریکشن بڑی زیادہ ہے وہاں پر نا. تو وہاں پر یعنی گرمیوں میں لوگ، وہاں اب سردی ہے یہاں گرمی ہے، یعنی ویدر وائز لوگ انگلینڈ سے اور دوسرے ملکوں سے بڑے زیادہ لوگ آتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی ہے. میں نے دیکھا ہے، یعنی اتنا گیا تو نہیں کے پی کے سائڈ پر جو ہلز ماؤنٹنز وغیرہ ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو اسے انہیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئیں. لوگ یعنی اتنے بڑے انویسٹر ہیں لوگ، یعنی امریکہ میں میرے کافی دوست ہیں دوسرے ملکوں میں نا. تو وہ کرتے ہیں، وہ بیچارے واپس بھی ہیں. ایک فیملی ہے جو یہاں بلیو اسٹار کے نام سے ان کا گھی مل وغیرہ تھی، کافی اسٹرانگ تھے. وہ امریکہ میں ان کا پورا پروگرام بنا کہ ہم واپس پاکستان آئے. یہاں آئے تو یہاں پر انہوں نے کئی فیکٹریاں لگائی، ہزاروں 10-12 ہزار لوگوں کو جابس وغیرہ دی. میرے انکل ہیں وہ. تو حالات کی وجہ سے 1998 میں میرے خیال سے وہ پھر دوبارہ نا واپس چلے گئے دوبارہ. تو آئی تھنک دس از اے ویری بیڈ نیوز فار پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل کہ انویسٹر آتا ہے پاکستان میں، وہ چاہتا ہے کہ ہاں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اور سیاسی پریشر کی وجہ سے کراچی میں دیکھیں کیا برے حالات ہیں. تو یہ میرے خیال سے انفیئر ہے باہر کے جو لوگ فورن پاکستانی ہیں ان کے لیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی ایسا ایک محکمہ بنا دیا جائے جس سے وہ مکمل معلومات لے سکیں جہاں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور جس طرح کا کاروبار کرنا ہے، تاکہ حکومت بھی ان سے مکمل تعاون کرے اور اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو، سیف ہو. اور اس کے جیسے میں اب کافی عرصے سے تقریباً انویسٹمنٹ میری پڑی ہے پاکستان میں، ڈالرز میں ہے، دوسری اماؤنٹ میں. میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں مجھے نا کوئی نہیں فیل ہوا نا کہ. اور میں نے وہ گیراج، ہم بہر تو گیراج کہتے ہیں لیکن یہاں جو فلنگ اسٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے وہ چاہا کہ یہاں چین بنائی جائے نا بہاولپور ایریا میں. تو ان کی پرمیشن لینا یعنی ایک ڈیفیکلٹ ہے. اور لوگ برائب مانگتے ہیں، رشوت جسے کہتے ہیں لوگ. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہم وی ناٹ یوز ٹو دیٹ. یعنی جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں اس چیز کے وہ ہوتے کہ رشوت دی جائے، یہ ہو وہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طرح یعنی ڈیل کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ابھی جو امیر ہو وہ یا وہ جو سیاسی ہو وہ سامنے آ جائے اور دوسرا یہ ہے. تو یہ اس طرح کی اگر چیزیں صحیح ہو جائیں تو پاکستان از دا بیسٹ کنٹری آئی تھنک. چلے جی، ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ ڈیسک بھی بنایا جائے، ان کی رہنمائی بھی کی جائے، اور جو ان سے رشوت طلب کرتا ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو میں ناصر خواجہ صاحب کی طرف جاؤں گا. ناصر صاحب، آپ اپنے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں آپ کی کمپنی گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر میں انویسٹمنٹ کریں، تو کوئی ایسا ایزی وے بتائیں جو آپ سے باہر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی جا سکے اور آپ کے کسی بھی پروجیکٹس کو آگے لے کے جایا جا سکے اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے فائدہ مند بھی ہو. جی بالکل، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز بھائیوں کے لیے جو ہے نا، میں ایسے پروجیکٹ انشاءاللہ ہم نے کر بھی رہے ہیں اور مزید لے کر بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا انویسٹمنٹ ہمارے پاس کرے، سیف اینڈ سیکیور ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پاکستان لے کر آئیں گے. تو جس طرح نصر اللہ بھائی صاحب جو ہیں یہ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو ابھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ماشاءاللہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ میں پورا وائنڈ اپ کروں اور یہاں پاکستان واپس اپنے ملک واپس آ جاؤں. جی تو ہماری کوشش ہے. جی نصر اللہ بھائی صاحب آئیں گے انشاءاللہ، تو ساتھ نصر اللہ بھائی صاحب کو دیکھتے دیکھتے اور بھی کافی سارے بھائی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نصر اللہ صاحب کا پاکستانی ہونے پر بھی جو فخر ہے اور پاکستانیوں پہ اب اعتماد دوبارہ بحال بھی ہو رہا ہے. اور دعا کرتے ہیں جی ان سے کوئی رشوت طلب نہ کرے. رشوت تو لینا ویسے بھی جو ہے قانون شریعت میں بھی جو ہے وہ جرم ہے. رشوت لینے اور دینے والا دونوں حدیث پاک کے مطابق جو ہے وہ جہنمی ہے. تو میں عاصم خواجہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ وہ جو ہے
گرین جو ایور گرین ہے اس کے متعلق اور ہمیں تھوڑا سا بریف کریں کہ ایور گرین میں کتنے مرلے کے گھر ہوں گے, کتنے سال میں جو ڈاؤن پیمنٹ کے بعد جو آپ چھوٹی سی جو پیمنٹ لے رہے ہیں وہ آپ لیں گے, اور کتنے سال کے بعد آپ ڈیلیور کریں گے, کتنا ان کو بے گھر افراد کو انتظار بھی کرنا پڑے گا یا انتظار نہیں کروائیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے تو ایور گرین ایک نام جو ہم نے کانسیپٹ لیا ہے یہ سب سے بیس کرتا ہے گرینری کو, مطلب ہم نے ایور گرین کے اندر گرین بیلٹس ڈالنے ہیں, زیادہ سے زیادہ گرین کو اور فلاورز اور یہ ساری گرینری کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اس کی نیڈ ہے بہت زیادہ, ایک انوائرمنٹ کے لیے, آکسیجن کے لیے, کہ گرینری بہت مسٹ ہے. تو ایک تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے اس کے لیے. باقی جو آپ کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں, میں پہلے بھی جیسے فرمایا آپ سے 3.5 مرلہ ہے, 5 مرلہ ہے اور 7 مرلہ ہے. تو یہ سر 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس, اور اس کی لم سم سی اماؤنٹ ڈاؤن پیمنٹس ہیں 29 لاکھ, 40 لاکھ, 53 لاکھ, اس طرح کی ڈاؤن پیمنٹس ہیں ہماری 3 کیٹیگریز. 29 لاکھ 40 سوری لاکھ ٹوٹل اماؤنٹ یہ ہے, ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ان کی 10% ڈاؤن پیمنٹ. اچھا 2,90,000 اس طرح 3 لاکھ اس طرح کی ڈاؤن پیمنٹ. باقی سال سے سوا سال کے اندر ٹائم پیریڈ میں ہم قبضہ دے دیں گے. ٹائم پیریڈ میں بھی شاید 4 مہینے میں بھی دے دیں, 5 میں بھی دے دیں یا 6 منتھ میں بھی دے دیں, بٹ ایک ٹائم پیریڈ ہم یہ بتاتے ہیں کہ سال سے سوا سال کے اندر ہم آپ کو گھر پرووائڈ کریں گے, قبضہ دیں گے, چابی دیں گے, اس کے بعد آپ نے انسٹالمنٹ ادا کرنا. صرف آپ کی بات کا مطلب اگر میں یہ سمجھ سکوں اور ناظرین کو بھی میں سمجھا سکوں, صرف یہ ڈاؤن پیمنٹ لیں گے 10% کے حساب سے, اور اس کے بعد جب آپ کو گھر کی چابیاں دیں گے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے باقی کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 7 سال کی پیمنٹ انسٹالمنٹ پلان ہوگا, اور اس میں آپ منیمم سی انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ ادا کریں گے اور اپنے گھر میں رہ کے ادا کریں گے. یعنی جو ڈاؤن پیمنٹ کے بعد تقریباً آپ 8 سے 1 سال کا 8 مہینے اس دوران کوئی پابند نہیں ہے ہمیں انسٹالمنٹ ادا کرنے کا, جب تک اس کو قبضہ نہیں مل جاتا وہ ہمیں انسٹالمنٹ دینے کا پابند نہیں ہے. جی صحیح ہو گیا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے ناظرین کہ ایسے بلڈر بھی موجود ہیں جو غریب لوگوں کی, بے گھر افراد کی جو ہے ان کے لیے گھروں کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اور الحمدللہ کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ابھی پاکستان میں ابھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو غریب لوگوں کا بھی سوچتے ہیں کہ وہ منیمم سے انسٹالمنٹ اور منیمم سے پیسے دے کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے باقی کی ایک ساتھ ادا کرے اور اپنی چھت کا مالک بن جائے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے اب خواب نہیں حقیقت. آپ کا جو سلوگن ہے اب خواب اسی کے بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس کی بیس یہی ہے. اصل اچھا ناصر خواجہ صاحب, عقاب ٹھیک ہے, شہین آپ کی کمپنی کا لوگو ہے, اور آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں بھی جو ہے اس کا جو فوٹیجز ملتی ہیں, تصاویر ملتی ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے. اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ بلڈنگ اور شہین یہ دو بالکل ڈفرینٹ سے مجھے نظر آتے ہیں. کوئی بلڈنگ کا لوگو لگانا چاہیے, کوئی بیلچے کا یا کوئی کسی مشینری کا لگانا چاہیے, لیکن ایک آپ نے شہین کا لوگو لگایا, اس کا کیا پس منظر ہے؟ اصل میں شاہین جو لوگو ہے اس کی آپ نے دیکھا ہوگا, لوگو کے بیک میں جو ہے ہائی رائز بلڈنگ ہے, اور شاہین کا جو لوگو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ شاہین کا جو ویژن ہوتا ہے بڑا کلیئر ہوتا ہے. شاہین کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہوتا ہے, تو سو ہمارا ویژن بھی بالکل کلیئر ہے, تو اس وجہ سے ہے. اور اس میں اب کچھ ہیں اس طرح کی راز کی باتیں, وہ آہستہ آہستہ آئیں گی کہ یہ شاہین کا لوگو لگانے کی کیا وجوہات ہیں, تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگو کیا ہے اور کس وجہ سے یہ کریٹ کیا گیا. چلیں ناظرین, راز کی باتیں تو ناصر خواجہ صاحب کرتے رہتے ہیں, اور ان سے ہم راز کی باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں اور یہاں اگلے پروگرام میں ان سے کسی ملاقات میں نکوال کے رہیں گے, کیونکہ راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ہم نکوالنے کی کوشش کریں گے کون سے راز کی باتیں. ناصر خواجہ صاحب, آپ کی فیملی, آپ کے بچے اور ان کی سکولنگ, آفس کا ٹف ٹائم, کیا بات ہے, کس طرح 4-5 پروجیکٹ بھی ہیں, کمپنی بھی ہے, مختلف سائٹس کا بھی وزٹ ہے, یہ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ میں دوبارہ آپ سے پہلا سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب رہ گیا, اس پہ ذرا جی اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. یہ تو بس سلسلے چلتے رہتے ہیں جی, گھریلو معاملات جو ہیں وہ ان کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. تو بیگمات تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ ناراض ہی رہتی ہیں. تو بیگمات مطلب سب کی, آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے, سب بیگمات مطلب تو جو ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہوتی. تو الحمدللہ بس مینیج کرتے ہیں جی. جب اس طرح کا کام کرتا ہے انسان تو پھر ٹائم واقعی نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس, اور ہر انسان کے یہ مسائل ہیں, تو ہمارے بھی ہیں, لیکن مینیج نہیں ہو پاتا کیونکہ اتنا بڑا بزنس ہے. ساتھ اکثر مجھے آفس میں رات 2 بج جاتے ہیں, تو 3 بھی بج جاتے ہیں, کبھی صبح بھی ہو جاتی ہے.
کچھ کام اس طرح کے ہیں ابھی تو مجبوری ہے کرنا ہے. تو دنیا آپ کو پتہ ہے ویسی بھی سکون کے لیے آرام کے لیے نہیں ہے, میں تو نہیں سمجھتا, امتحان ہی ہے. تو اسی امتحان کو لے کے چل رہے ہیں کہ کچھ بہتر اچھا کوئی اچھا کام کر سکے, خدمت خلق کریں, شاید اللہ پاک جو ہے نا ہمارے لیے اس جان میں کوئی اچھا محل بنا دے. بس پھر آگے. تو جب آپ 2 بجے آفس سے گھر جاتے ہیں تو گھر والے آپ کو خوش اسلوبی سے خندہ پشانی سے ویلکم کہتے ہیں کہ دروازہ لیٹ کھلتا ہے یا نہیں بالکل نہیں کھلتا؟ نہیں دروازہ تو کھل جاتا ہے, لیکن یہ کہ بچے بیچارے ماشاء اللہ سوئے ہوتے ہیں. جب صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں تب میں سویا ہوتا ہوں, تو رات جب میں آتا ہوں تو وہ سوئے ہوتے ہیں. تو ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے اپنے پاس, تو کوشش کرتے ہیں کہ سنڈے کے جو ہے نا ہم بچوں فیملی کے ساتھ جو ہے اسپینڈ کریں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سنڈے کا دن بھی جو ہے نا ہمارا نکل جاتا ہے ایسی بزنس کی. تو اس میں جی عاصم خواجہ صاحب, ماشاء اللہ آپ بڑے ینگ اور بڑے دبنگ قسم کے جو ہیں بلڈر ہیں. تو آپ اپنی ابھی جو آپ نے اسٹارٹ کیا ایور گرین, اور کوئی ایسا تجربہ جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہو, جہاں کوئی ایسا کام جہاں آپ تھوڑا سا پریشانی کا شکار بھی رہے ہوں اور پھر آپ نے اس کو اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائیں؟ سر الحمدللہ ہمارے پاس ایک پوری انٹائر ٹیم ہے جو کہ ہر ادارے میں اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے. باقی کبھی ایسا اگر ایسا کوئی بن بھی جاتا ہے, اگر کوئی پریشانی بن جاتی ہے, تو الحمدللہ سارے بھائی بلڈرز ہیں, والد صاحب بلڈر ہیں, کوئی ایسے ایشو بنتا نہیں ہے. تو میں ایک تو اس سوچ کو لے کے چلتا ہوں کہ بیک ہینڈ پہ جو ہے بھائی ہیں, والد صاحب ہیں, کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم کر بھی لیتا ہوں یا مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ سنبھال لیں گے. تو اسی لیے وہ اس سوچ کو لے کے جب چلتا ہوں تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی. اچھا خواجہ ناصر صاحب, آپ بتائیں کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں انویسٹر کے لیے, بلڈرز کے لیے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انویسٹرز کے لیے, بلڈرز کے لیے پیغام میں خاص طور پہ انویسٹر اور ریئل اسٹیٹ والوں کو جو ہے نا ان کے لیے وہی پیغام دینا چاہوں گا جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ مسلمان کی اور ایک غریب انسان کی جو ہے نا جہاں انویسٹمنٹ کروائیں, دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر ان کی انویسٹمنٹ کروائیں. خدا را ان کی جو ہے نا بدوائیں نہ لیں. تو بدعا ایک ایسی چیز ہے کہ برباد کر دیتی ہے ہر چیز کو. ان کی دعائیں لیں, کوئی ایسا کام کریں, ان کی اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کروائیں. جی بہت بہت شکریہ ناصر خواجہ صاحب, عاصم خواجہ صاحب اور نصر اللہ ترین صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی پروگرام بزنس راؤنڈ اپ کے ساتھ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے حیدر گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.